والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں دعوت محمدی کا مرکزی عنوان اور محور لہو دعوت الحق پر بعض باتیں عرض کی ہیں کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اللہ کے سوا کسی کی حاجات مشکلات مافوق الاسباب میں پکار کرنا یہ اللہ کا حق غیر کو دینا ہے، اور اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ بندے کا حق چھیننا ظلم ہے، تو اللہ کا حق اور پھر بندے کا حق تو بندے کو دیا جاتا ہے، اور جو بندے ہیں یہ کم از کم جنس میں شریک ہیں، اور اللہ رب العزت کا حق اس کی مخلوق کو دینا، اللہ کی شان اور عظمت اس کی مخلوق میں ماننا، اس کو قرآن نے کہا ہے ظلم عظیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب ظلموں سے بڑا ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ اور عظیم اسی لیے کہا کہ دنیا میں جتنے ظلم ہیں وہ مخلوق کے آپس کے مظالم ہیں، اور کم از کم جتنی مخلوق بھی ہے وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے مناسب اور ملتی جلتی ہے، لیکن اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی، کہ جو اللہ رب العزت کی بزرگ بلند ترین ہستی، اس کا حق جب مخلوق میں مانے گا، اس کی عظمت اور شان جب مخلوق کو دے گا تو یہ ہوگا ظلم عظیم۔ اسی کو قرآن نے کہا الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ. فرمایا جو آدمی الذین آمنوا ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ ہے آمن، کیونکہ کئی ایمان کے مدعی ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں. قرآن نے خود کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور اکثرهم، تھوڑے بہت نہیں، اکثرهم، اکثر ان کے ایمان باللہ کے باوجود مشرک ہے. اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں. ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور مشرک بھی ہے. اور یہ تھوڑے لوگ نہیں، اس کو تھوڑا سیٹ کر، یہ تھوڑے لوگ نہیں، اکثرهم. اکثر کا کیا معنی کرو گے؟ جمہور. ہاں جمہور مشرک ہے، یہ جمہوری ہے. جمہور اکثرهم الا وهم مشرکون. فرمایا آمنوا، ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. یلبسو، یہ یلبسو جیسے مولوی مسئلہ رلا ملا دیتی. یلبسو، مولویوں کو بھی اللہ نے فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ مولویوں لا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، ملاؤ نہیں، رلاؤ ملاؤ نہیں، کھینو کھیرو نہ کرو اور اس کو مکس نہ کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، مولویوں تم حق چھپاتے ہو، بیان نہیں کرتے، اور تمہیں پتہ ہے کہ حق چھپانے والے کی سزا کیا ہے، اس کے باوجود تم مسئلہ چھپاتی ہو. وہاں پر بھی ہے یہی تلبسو، اسی کو کہتے ہیں تلبیس. تلبیس رلا ملا دینا، گڑبڑ کرنا، مکس کرنا، ملاوٹ کرنا. لم یلبسو ایمانہم بظلم، فرمایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. تو دو گارنٹیاں، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کو آخرت میں امن ملے گا، جہنم سے محفوظ ہوں گے. الامن وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، اصل ایمان والے ہیں. صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا اسی آیت پہ کہ بے ظلم، ظاہر لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ظلم بھی ایمان کے ساتھ نہ ملے. تو صحابہ کرام نے عرض کی ایونا لم یظلم، اللہ کے محبوب ہم میں کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ گناہ تو ہم سے بھی ہوتے، یہ تو صرف صوفیوں والا ٹبر ہے نا جو بالکل گناہ سے پاک ہے. یہ ایک نئی جنس نکلی ہے کہ بندہ اس طرح صاف پاک ہو جاتا ہے کہ بالکل نفس مر جاتا ہے. نفس مر گیا، اب نفس مر گیا اور یہ گناہوں سے پاک ہو گیا. زنانیوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہے، کیوں بھائی؟ تخصص شدہ بابا ہے اور اس کا نفس مر گیا، یہ بھی تخصص کر کے آئے.
नफस इसका मर गया, और मुरीदनियां हैं चापी चूपी मुरीदनियों की, नफस मर गया और नफस इसका नहीं। तो ये एक वो जिन्स है जो हिंदुइज्म से मिलके बनती है कि ये बिल्कुल बाबा जो है ना ये ऐसा नेक है। एक बुजुर्ग ने लिखा है कि सूफिया की नमाज इतनी कामिल होती है, वो तुम्हें तरगीब दे रहा था, इतनी कामिल कि एक बुजुर्ग को तीर लग गए तो उसने कहा जब मैं सजदे में जाऊं ना तो तीर निकाल लेना। तो बुजुर्ग सजदे में गया, उन्होंने तीर निकाल लिए। बुजुर्ग सजदे से जब नमाज से फारिग हुआ, उसने कहा मैंने कहा था तीर निकाल लेना। उन्होंने कहा बाबा निकाल लिए। तो वो इतना अल्लाह की याद में महव था, मस्त था कि तीर निकल गए, उसे पता नहीं चल रहा। और तुम भी ये झूठ सुन के कहते हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये किस जहान का वाकया है? निरा झूठा दा झूठ, सरी झूठ। आप ईमान से बताएं, पैगंबर की नमाज कामिल है या सूफी की नमाज कामिल है? पैगंबर करीम नमाज पढ़ाती है और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो आपकी रात मुख्तसर कर देती और फरमाया मेरा दिल तो करता है कि रात लंबी करूं, लेकिन ये जो बच्चे औरतों के साथ मस्जिद में आते हैं, जब वो रोते हैं तो मैं इस वजह से कि इसकी मां फितने में न पड़े कि रात को मुख्तसर कर देता हूं। पैगंबर करीम तो बाहर से कि रात सुन रहे हैं और सूफी की नमाज इतनी है कि ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है कि जहां पर तीर ही निकल गए और सूफी को पता ही नहीं। और इसको फिर दावत दी जा रही है इस झूठ की हर जगह पे और कलीने खोली हुई है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिर पे जब हजरत सिद्दीक अकबर को इमाम मुकर्रर करके फिर आप उस मंजर को देखने के लिए आए तो अबू बकर सिद्दीक को भी पता चला कि पैगंबर करीम आ गए हैं, सहाबे किराम को भी पता चला कि पैगंबर करीम आ गए हैं। तो तुम्हारे सूफियों की नमाज सहाबा से भी ज्यादा कोई अकमल दर्जा है और इनको यह भी नहीं पता, अगर होश ठिकाने पे नहीं ना, जैसे तीर निकले पता ही नहीं, बेहोशी का टीका है। तो अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, बेहोश हो के मेरे दरबार में नमाज शुरू ही नहीं करनी, करीब ही नहीं आना नमाज के, इस हाल में कि तुम निशे में हो। ये कौन सा निशा है? तो ये सिर्फ सूफी पैगंबर करीम नमाज पढ़ा रहे हैं। बाद रिवायात में है कि एक नाबीना साहबी आया, नाबीना साहबी, और वो गड्ढे में गिर गया। तो बाद सहाबा जो पीछे खड़े थे उनको हंसी आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जो हंसे हो दोबारा वुजू भी करो, नमाज भी पढ़ो दोबारा। मसला बन गया कि नमाज के अंदर कोई हंसेगा और हंसी की आवाज आ गई, उसका वुजू टूट गया। ये तो कमाल है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हालांकि कियास के खिलाफ है, अगर ये हंसने से वुजू टूटता होता, कियास ये कहता है कि नमाज के बाहर भी हंसने से वुजू टूटता, लेकिन नमाज के बाहर जितना हंसता रहे वुजू नहीं टूटता, नमाज के अंदर हंस पड़ा तो वुजू टूट जाएगा। ये खिलाफ है कियास है, लेकिन चूंकि हदीस में आ गया तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जहां पैगंबर की हदीस आ जाए फिर पैगंबर की हदीस पे अमल करना वाजिब है। वहां हमारा कियास सियास हम करते ही नहीं, कियास का इज्तिहाद का नंबर ही बाद में है। आज कुछ लोग झूठ बोलते हैं और जी हनफी बाबू हनीफा नु मंदे ने ते तुसी किस नु मंदे हो?
14वीं सदी दे कार्टून नू तुम किसको मानते हो? 14वीं सदी के कार्टून को, हर मस्जिद के इमाम को, उसकी तकलीद कर रहे हो। और इमाम अबू हनीफा को हमने ऐसे नहीं मानना। इमाम अबू हनीफा वो पैगंबर की बात बताते हैं तब हमने माना, कुरान बताते हैं तब हमने माना, और किताब व सुन्नत के मुकाबिल कोई मुजतहिद बात कर सकता ही नहीं। मुसीबत है जी, हमारे दोस्त अक्सर जाहिल होते हैं, मुहक्किक जाहिल मुहक्किक, इन्हें पता ही नहीं। इसलिए याद रखो, आइम्मा का जहां इख्तिलाफ आता है तो उसकी बुनियाद होती है ऊपर रावियों में इख्तिलाफ होता है, रिवायत में इख्तिलाफ होता है, बयान करने में इख्तिलाफ होता है, और उसको नकल करने में इख्तिलाफ होता है। उस इख्तिलाफ की सूरत में हम जाते हैं खैरुल कुरून वालों की मानते हैं, और हमारे आले हदीस दोस्त शर्रुल कुरून वालों की मानते हैं, अपने जमाने वालों की। फर्क सिर्फ इतना है, इन्होंने अपने बुजुर्ग की माननी है, हम उस दौर के लोगों की मानती। तो बजो है, सहाबे किराम ने सवाल किया, अय्युना लम यज़लिम, कौन है हम में से जिससे जुल्म नहीं हुआ, गुनाह नहीं किया? गुनाह तो सब बड़ों से भी होते हैं, छोटों से भी होते हैं। तो आपने फरमाया कुरान नहीं पढ़ा? ये जो लम यलबसू ईमानहुम बिजुल्मिन, तो फरमाया सूरह लुकमान पढ़ो। सूरह लुकमान में क्या फरमाया? इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। गोया पैगंबर ने मुतय्यन कर दिया कि बेजुल्मिन की ये तनवीन तनबी के लिए है, और ये तनबी खास जुल्म की बात हो रही है, और वो जुल्म है शिरक वाला। तो शिरक वाले जुल्म की मिलावट नहीं करनी, सारे शिरक के अलावा नीचे जिस जुल्म की भी मिलावट हो गई, जन्नत से वो जुल्म रोक नहीं सकता। इसलिए फरमाया मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। फरमाया शफाअती, मेरी शफाअत भी उसके लिए होगी, कि मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, कि जो अल्लाह को इस हाल में मिले कि अल्लाह के साथ किसी चीज को, बुत को नहीं, पत्थर को नहीं, दरख्त को नहीं, ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, शैअन किसी नबी को, शैअन किसी वली को, शैअन किसी जिंदा को, शैअन किसी मुर्दा को, शैअन किसी फरिश्ते को, किसी चीज को भी जिसको शै कहा जाता है, और शै वही होती है, शैइयत का लफ्ज जो है ये पूरी मखलूक पे सादिक आता है। फरमाया शैअन किसी एक चीज को भी अल्लाह का शरीक न बनाता हुआ मेरे दरबार में आ गया। फरमाया ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, उसके गुनाह कितने हों, जमीन से आसमान तक खलाएं भर जाएं, ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं। आसमानों जमीन, किसी कितने गुनाह है कि इतने आसमानों जमीन सारे फुल हो जाए, आसमानों जमीन के सारे किनारे पुर हो जाए, इतने तो शहबाज शरीफ के भी नहीं होंगे। हर चीज फुल हो जाए, जमीन से आसमान तक खला भर गए गुनाहों के। फरमाया हां हां, शिरक ना हो, शर्त है शिरक ना हो, सब कुछ ला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन शिरक करके आया, सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हज्जे
برباد، عمرے برباد، نمازیں برباد، نوافل برباد، داڑھی رکھی برباد، صدقہ کیا ہوا برباد، سب کچھ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک موٹا سا آدمی لایا جائے گا، الرجل السمین، بہت موٹا تکڑا پلا ہوا آدمی ہوگا، اور اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں وزن ایمان کا ہونا ہے، وہاں وزن عمل کا ہونا ہے۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے۔ نضع الموازین القسط، اور وہ ترازو کیسا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین سارے رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑے میں آ جائیں گے۔ دو پلڑوں والا ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں ساری زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس میں آ جائے گا دوسرا پلڑا۔ وہ فرمایا اس ترازو کو اگر بھرنا ہے نا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص بن جائے۔ اس ترازو کو ایک ہی کلمہ بھر سکتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ۔ اور جو تمہیں مولویوں نے غلط بتائے پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، پیغمبر نے جہاں بھی گارنٹی دی مخلصا بقلبہ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا قَلْبُهُ، فرمایا صرف پڑھنا نہیں، دل میں اتارنا بھی ہے، دل میں اتار کے آیا لا الہ الا اللہ، اور اخلاص دل سے شروع ہوتا ہے، اور یقین دل سے شروع ہوتا ہے، علم دل سے شروع ہوتا ہے۔ تینوں لفظ آئے، یعلم بھی، مستحقن بھی، مخلصن بھی، تینوں لفظ پیغمبر کی حدیث میں ہیں۔ فرمایا جو اپنے دل کے اندر اتار کے آیا لا الہ الا اللہ، یہ ہوگا تملا المیزان، پورا میزان ترازو بھر دے گا۔ کبھی یہ فکر بھی کیا اس ترازو کا؟ اور یہی دعوت توحید ہوگی جو ترازو کے پلڑے کو بھر دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں، یہ عمل توحید والا ہے جو پورے پلڑے کو بھرے گا اور وزن، اور جس کے پاس ساری نیکیاں ہوئی توحید نہ ہوئی تو ساری نیکیاں ہباء منثورا۔ سب اس لیے اپنا مراقبہ کرو کہ ہمارے دل میں کتنی توحید موجود ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنا اللہ کا خوف ہے، کتنا ہمارا رب کے ساتھ تعلق ہے، کتنا رجوع ہے، کتنی انابت ہے۔ یہ اندر کا امتحان اور کمال توحید ہے۔ اور مخلوق سے کٹنا، قبر کی پوجا چھوڑنا، غیر اللہ کی پکار چھوڑنا، یہ یہاں سے توحید شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ کی محبت دل میں اور خشیت دل میں، رجا دل میں اس طرح ہو کہ کسی غیر کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اب کسی سے محبت ہو تب بھی اللہ کے لیے، کسی سے بغض ہو تب بھی اللہ کے لیے، تب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو اب فرمایا استکمل الایمان، اب توحید مکمل ہوگی، ایمان مکمل ہوگی۔ تو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ وجہ ہماری چل رہی تھی کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا ہے ہی نہیں۔ جب سننے والے ہی نہیں تو پکار کے لائق کیسا؟ اس پر میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا حوالہ پیش کیا۔ بڑھاپے میں بیٹا ملا اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربی لسمیع الدعاء۔ یہ خلیل اللہ ہے، مسئلہ سما بیان کر رہے ہیں۔
الحمدللہ الذی وہبنی، وہ سارا بیان کرتے کرتے فرماتی ہیں ان ربی لسمیع الدعاء۔ علماء جانتے ہیں، جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے ہیں۔ ان ربی یہ کلمہ حسر والا اس کے اندر موجود ہے، اور معنی یہ ہے کہ پکارے سننا یہ صرف میرے رب کا خاصہ ہے، دعائیں سننا یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے، اور کوئی دعا پکار سننے والا نہیں۔ حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا تھا، اور حضرت زکریا نے بیٹا مانگتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انک سمیع الدعاء، اللہ تو ہی پکارے سننے والا ہے، دعائیں سننے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھو۔ اب قرآن ایک یہ سیڈ بیان کرتا ہے، اب فرمایا او مشرکو، کہتے ہیں کسی کو خطاب نہیں کرنا چاہیے، مخاطب نہیں کرنا چاہیے، مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مجھے کہتے نام نہ لو جی، فلانے کا نام، میں نے کہا جو بڑا خیر خواہ ہے، نام لینے میں مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ فرعون کا نام اللہ نے نہیں لیا، حضرت موسیٰ نے فرعون کا نام لے کے نہیں کہا فرعون تو بالکل الو ہے، مسبورا، تیرا دماغ خراب ہے، یا فرعون نام نہیں لیا ہوئے۔ کئی مولوی بڑے سیانے، بس نام کسی کا نہ لو جی، کسی کا نام نہ لو، کسی کا نہ لو۔ قارون کا نام ہے قرآن میں؟ کوئی نہیں ہے۔ اور تبت یدا ابی لہب، یہ تو پیغمبر کے چاچے کا نام آیا ہے، ابی لہب، نبی کا سکا چاچا۔ اور کیسے؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب پہ خدا کی لعنت، پھٹکار۔ نام ایسے نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ صورت آئے تو درمیان میں حذف کرو، تبت یدا، تو یدیا کہہ دو، ابو لہب کو ہٹا کے اپنے آپ کو لے آؤ، نام کسی کو نہیں لینا۔ تبت یدا ابی لہب، جہاں نام لینے کی بھی بساؤ کا ضرورت ہوتی ہے، جہاں نام لینے کی ضرورت ہے وہاں نام چھپانا بھی کتمان ہے۔ توجہ ہے؟ اچھی طرح سنو، مسئلہ یہی ہے، اور اس کا ایک پہلو یہی ہے، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اب دیکھنا ہے، ایک نئی فکر کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہماری پوزیشن ہی نہیں۔ تو ہم کہتے بالکل، جو خود مشرک ہو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ خود جو مشرک ہو وہ دوسروں کو مشرک کیوں کہے؟ خود جو کافر ہو وہ دوسرے کو کافر کیوں کہے؟ اور بھائی ہم بھی اپنی طرف سے فتوے نہیں لگاتے، ہم فتوے سناتے ہیں۔ اب سنو فتویٰ، یہ فتویٰ وہ ہے جو اللہ نے فتویٰ لگایا، اور اگر اس مسئلے پہ ایمان نہیں تب بھی بے ایمان، اور اس فتوے پہ ایمان نہیں تب بھی بے ایمان۔ پکار والا مسئلہ تو وہ ہے، دو تو مسئلے ہیں قرآن میں جن میں فتووں کی بھرمار ہے۔ ایک فتویٰ، ایک مسئلہ حاکمیت والا ہے کہ نظام محمد مصطفیٰ کے مقابل ہر نظام باطل، ہر نظام طاغوت کا نظام ہے، ہر نظام باطل نظام ہے، ہر نظام طاغوت کا نظام ہے، ہر نظام جو محمدی نظام سے ٹکرانے والا ہے وہ ابلیس اور شیطان کا نظام ہے، اور جو شخص بھی اس نظام کو حق سمجھتا ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ نرمی کرنی چاہیے تھوڑی بہت، نرمی کر رہا ہوں میں، نرمی شروع کر رہے۔
ہمیں کہتے ہیں اس مسئلے پہ کمپرومائز کر لو. مسئلہ توحید پہ تو سنو ادارے، تم بھی سنو، حکومت بھی سنے. جو ہم مسئلہ منبر پہ بیان کر رہے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم تختہ دار پہ بھی ہم یہی مسئلہ بیان کریں گے. یہ تمہاری بھول ہوگی. اور نہ ہم ہتھکڑیوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری دھمکیوں سے. سنو، مسئلہ آج بھی وہی ہے، مسئلہ کل بھی میں نے یہی کیا تھا. من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. من لم یحکم بما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ کو حق نہیں مانتا اور اس کے مقابل کسی دوسرے نظام کو حق مانتا ہے، اولئک هم الکافرون، اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ قرآنی فتویٰ ہے بھائی. ایک افسر صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ ذرا ترجمہ کر اس آیت کا، من لم یحکم بما انزل اللہ. آپ ترجمہ کر، کیا ہے؟ کہتے نہیں، ہاں بنتا تو ہے، بنتا تو ہے، کہنا نہیں چاہیے. بنتا تو ہے، کہنا نہیں چاہیے. بھائی تم نہ کہو، ہماری ڈیوٹی ہے کہنا. اور یہ وہ مسئلہ پکار والا. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو، ہمارا یہ عقیدہ اور مذہب اور دین ہے، جو کسی صحابی پہ تبرہ کرے وہ لعنتی ہے، ملعون اور زندیق ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. حضرت معاویہ پہ تبرہ کرے، حضرت عثمان پہ کرے، مغیرہ بن شعبہ پہ کرے، جو کسی پیغمبر کے صحابی پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، گالیاں نکالے، ہمارا مذہب اور ہمارا دین یہ ہے کہ وہ آدمی زندیق بھی ہے، وہ آدمی لعنتی بھی ہے، اور اس دین کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے. والذین تدعون من دونہ تدعون من دونہ، یدعون بھی نہیں، تدعون من دونہ. فرمایا او مشرکو، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. اور کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جس کی شان ہے للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات، للہ ملک السماوات، لہو مقالید السماوات، للہ خزائن السماوات. سارے خزانے اور سارے مقالید اور سارے اختیار صرف اللہ کے ہیں. اور جن کو تم پکارتے ہو، انبیاء کو پکارنے والوں، علی حجویری کی قبر پہ جا جا کے پکارنے والوں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم، قرآن کا انداز دیکھو، ان تدعوہم، تدعوہم تدعوہم، ادھر ان ربی لسمیع الدعاء، انکا سمیع الدعاء. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، کوئی فرق نہیں نیڑوں تے بھامے دوروں. تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. اتنے تک تو سارے مولوی آ گئے ہیں تقریباً. تمہارے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. اگلا ٹکڑا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آگے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، آگے ذرا کہ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. میں اس کا ترجمہ کروں تو متشدد، اور تو آیت چھپائے تو صوفی سلطی آیت کا معنی پی جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے، بولو کریں گے تمہارے شرک کا. شرک کیا ہے؟ ادھر شرک کیا ہے؟ سننے کے عقیدے سے پکارنا، سماع کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ شرک ہے. ما فوق الاسباب، کسی نبی ولی کے سننے کا عقیدہ رکھ کے اس کو پکارنا استشفاء کے لیے، تب بھی مشرک ہے. اور تفویضی اختیار مان کے کرے تب بھی مشرک ہے. یہ فتویٰ میرا نہیں میرا بھائی، ترجمہ دے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ بِشِرْكِكُمْ. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور سورہ جن میں آ جا تاکہ جن نکل جائیں. اصل میں نے چلنا تو تھا ما انت بمسمع من فی القبور پہ، وعدہ ہے، لیکن وہ چلیں گے انشاءاللہ، آئے گا اس کا نمبر بھی. انما ادعو ربی، ایک ایک لفظ سنو. انما ادعو ربی، انما یہ کلمہ حسر ہے. ادعو ربی، میں اپنی ہر حاجت اور مشکل میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو. ربی، آگے ذرا خیال کرنا. انما ادعو ربی آنا کیا چاہیے تھا؟ ولا ادعو غیرہ، لا ادعو غیرہ، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں پکارتا. لیکن اس جگہ پہ لفظ اور آیا، لا اشرک بہ احدا، لا اشرک بہ احدا، میں نہیں شریک کرتا اس کی پکار میں احدن، کسی ایک کو بھی، احدن کسی ایک کو بھی، صنمن نہیں، حجرن نہیں، کسی ایک کو بھی. احدن، یہ احد پیغمبر کو بھی شامل، ولی کو بھی شامل، کسی ایک کو بھی میں شریک نہیں کرتا اس کی پکار میں. پیغمبر سے فتویٰ لگوایا گیا، اللہ نے خود بھی فتویٰ لایا اور پیغمبر سے فتویٰ لگوایا. ان قل انما ادعو ربی، میرا پیغمبر یہ فتویٰ آپ لگائے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. قل یہ فتویٰ لگائے جو کسی کو مافوق الاسباب سمیع سمجھ کے پکارتا ہے وہ کٹر مشرک ہے. لا اشرک بہ احدا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی پکار میں شریک نہیں کرتا. یہ قرآن ہے. اور یہ جو آیت ہے نا، اس کا اختتام بڑا عجیب ہے. لہو دعوت الحق کا اختتام بڑا عجیب ہے. فرمایا اللہ ہی پکار کے لائق اور کوئی پکارے سننے والا نہیں. اس کی اللہ نے پھر دلیل دی. فرمایا میرے سوا پکارے سننے والا کیوں کوئی نہیں. اس کی دلیل اور پھر اس پر مثال بھی دی. دلیل بھی مثال بھی. دلیل بڑی آسان. فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ذرا بھی جواب نہیں دے سکتے. لا یستجیبون،
اور دوسری قرات ہے یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو مشرک پکار رہے ہیں وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے، اور جواب میں دیتا ہوں اجیب دعوت الداع، جواب میں دیتا ہوں استجب لکم، وہ اس لائق نہیں۔ آگے پھر مثال پیش کی، اور مثال بڑی عجیب، فرمایا غیر اللہ کو پکارنے والا، تیری مثال اس پیاسے کی ہے۔ ایک پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پہ بیٹھا ہے، دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے، دریا اور تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کر اس نے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے پانی کو بلانا شروع کیا اور کہتا ہے پانی میرے منہ میں آ جا، میں پیاس سے مر رہا ہوں، فلانے پیر کا صاحبزادہ ہوں، فلانے مولوی کا بیٹا ہوں، فلانے چودھری بلک کا بیٹا ہوں، پانی تو آ جا میرے منہ میں آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک وہ کنارے پہ بیٹھا رہے، اسے زندگی مل جائے اور پانی کو پکارتا رہے، نہ پانی اس کی سن سکتا ہے نہ اس کے منہ میں آ سکتا ہے۔ اس نے اسباب بھی استعمال نہیں کیے، پانی لینے کا طریقہ تھا کہ یہ کوئی ڈول لیتا، کوئی برتن لیتا، اس میں رسی ڈالتا، اس رسی کو سبب کہتی ہے، کنویں سے وہ نکالتا۔ فرمایا اس نے پانی ہاتھ پھیلائے، اسباب ادھر بھی نہیں۔ فرمایا اسی طرح وہ میرے نبیوں کی قبر پہ بیٹھنے والا اور روضہ اقدس کی جالی کے سامنے جا کے ادعو اللہ کے نعرے لگانے والا، ولی نبی کی قبر کے کنارے پہ بیٹھنے والا، جس طرح دریا کا پانی تر و تازہ خوشبودار موجود ہے، پیغمبر کا مقدس وجود قبر میں خوشبودار تر و تازہ موجود ہے، لیکن جیسے پانی تیری سن نہیں سکتا، اور امام خازن نے لکھا ان الماء لا یشعر، پانی کو تیرے پکارنے کا پتہ نہیں، پانی تیرے منہ میں آئے کیسے اسباب نہیں، جو مر گیا اس کے بھی اسباب ختم ہو گئے، اب وہ تیری سنتا بھی نہیں اور تیری حاجت پوری کر سکتا بھی نہیں۔ یہ نوائے وقت نہیں پڑھ رہا، سورۃ الرعد ہے، مثال دی، اور کسی بابے دی کتاب بھی نہیں، مثال دے کے۔ اب تو جب قرآن نے مسئلہ بھی بیان کر دیا، لہو دعوت الحق کا دلیل بھی دے دی کہ ان میں استجابت نہیں، وہ سنتے بھی نہیں، کر سکتے بھی نہیں، سننے والا بھی اللہ، کر سکنے والا بھی اللہ۔ پھر مثال دی، اب آیا فتویٰ، اور کیا فرمایا، یا اللہ یہ صوفی صاحب جو پکار رہا ہے تو بڑا نیک حاجی صاحب، اس کا کیا بنے گا؟ پتہ چل گیا پانی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، لیکن پکارنے والا کون ہے؟ نمازی، حاجی، مولوی۔ یہ قرآن ہے۔ فرمایا وما دعاء وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ہاں الا فی ضلال۔ حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے تھے، وما دعاء الکافرین، اتے نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی، نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی۔ حضرت تھانوی نے مانا کیا، نہیں پکار کافروں کی مگر محض بے اثر، اس کا کوئی اثر شسر نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ یہ جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہ کون ہے؟ ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کے پکارنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ پکارتا رہے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، اور نتیجہ صرف یہ نکلے کہ پکارنے والا ہے کون؟
ہاں دو چار آدمی بولتے ہیں، سارے ڈرتے ہیں ہمارے۔ کون ہے؟ وما دعاء الکافرین۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ملا جی، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، اور قرآن نے چن چن کے فتوے لگائے۔ ما دعاء الکافرین۔ اور سورہ احقاف کو شروع کیسے کیا؟ ومن اضلوا، ومن اضلوا، کون بڑا کافر ہے؟ یا کوئی اخلاق والا معنی کر لو، پیارا میٹھا میٹھا، کون میٹھا میٹھا بے ایمان ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا۔ فروعی مسئلہ ہے، اکابر کا اختلاف ہے، بزرگوں کا، اکابر المشرکین اور موحدین کا اختلاف ہے۔ اور کئی بے ایمان کہتے ہیں ادھر بھی دلائل ہے، ادھر بھی دلائل ہے، اور شیطانہ دلائل ایک طرف ہوتی ہے، دونوں طرف دلائل ہے، سنتے ہیں اس میں بھی دلائل ہے۔ اور دلیل پھر کیا؟ یہ قرآن کہتے ہیں نہیں سنتے، حدیث میں آتے ہیں سنتے ہیں۔ آگے طالب علم ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا جی استاد جی، اچھا اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا نہیں سنتے، نبی نے فرمایا سنتے ہیں۔ تو پہلا اختلاف تو اس نے اللہ اور رسول کا بنایا، پھر یوں کیوں کہتے ہیں جو بزرگوں کا اختلاف ہے؟ پھر یوں کہ معاذ اللہ کہ اس مسئلے میں اللہ اور رسول کا اختلاف ہے، اللہ فرما رہے ہیں نہیں سنتے، رسول فرما رہے ہیں سنتے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اکابر کا اختلافی مسئلہ ہے، اور بناتے اللہ رسول کا اختلافی مسئلہ ہے۔ بھلا کوئی مسلمان اس پہ ایمان رکھ سکتا ہے کہ رسول اللہ کے خلاف کرے گا یا اللہ رسول کے خلاف کرے گا؟ اندازہ کرو، یہ وہ مذہب ہے، اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ، کوئی فروعی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں تو کعبہ کے رب کی قسم پھر کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا قرآن اسی مسئلے پہ کھڑا ہے۔ اور من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ بہم عن دعائہم غافلون، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں، ان کے پکارنے کا پتہ بھی۔ یہ کس دا فتویٰ؟ یہ قرآن کا فتویٰ۔ اور محمدی نظام کے مقابل نظام کو حق سمجھنے والے کو کافر کس نے کہا؟ ان اطاعتموہم انکم لمشرکون۔ اگر تم نے محمد کے نظام کے مقابل ایک ذرہ سا بھی، وہاں فرق اتنا تھا، وہ بزرگوں نے کہا، اکابر جو اس وقت کے تھے، بڑے بزرگ مفتیان مشرکی، انہوں نے کہا اے اللہ دی ماری نہیں کھاندے تھے، اپنی ماری کھاندے۔ سمجھتے ہو؟ جو ویسے بغیر ذبح کے مر جائے یہ کہتے ہیں حرام ہے، اور خود ذبح کر کے کھاتی ہیں۔ اب چڑیا، بولو ٹائم ختم ہے میرے علم میں، چڑیا بغیر ذبح کے مر گئی، حلال ہے حرام ہے؟ بولو، چڑیا اتنی سی چڑیا، اگر کوئی اس کو حلال کہے، غلط نہیں، اے ڈلیاں ڈلیاں گلا سے کہتے نہیں سنیا، غلط تھی یہ، غلط غلط نہیں، کون ہے؟ کئی شک پہ گئی ہے، تو مولوی تو بڑا خراب کیتا۔ ادھر سب ملا متفق ہے، کسی کا اختلاف نہیں کہ بغیر ذبح کے چڑیا مر گئی، مرغی مر گئی، گائے مر گئی، بکری مر گئی، کوئی مولوی کہے حلال ہے وہ مولوی کافر ہے، پیر کہے وہ پیر کافر ہے، سیاسی رہنما کہے وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، میتہ حرام ہے، اور میتہ اس کو کہتے ہیں اما من شان ذب فلا یزکا، جس کی شان سے ذبح کرنا ہو اور بغیر ذبح کے مر جائے حرام ہے۔ اب ایک آدمی صرف اتنا کہتے ہیں یہ چڑیا حلال ہے، بغیر ذبح والی میتہ
وہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اب تم کہ اچھا چڑیا کی وجہ سے بندے کو کافر کہہ دیا. ایک چڑیا مرغی دے پیچھے بندے نو کافر کہہ دیا. بڑے سخت مولوی متشدد ہو گئے. اور یہاں چڑیا کی بات نہیں، یا نظام محمد مصطفیٰ کی بات ہے، یا محمدی نظام کی بات ہے. محمد کا قانون یہ کہتا ہے جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ حرام ہے. اس قانون کے مقابل کسی پیر ملا، کسی حکومت نظام اس کی ماننے والا کہ وہ اسے کہے یہ حلال ہے، وہ آدمی کافر ہے. تو ایک چڑیا کے معاملہ میں نظام محمد کے مقابل دوسرے نظام کو اختیار کرنے والا کافر ہے. تو پورے ملک کا نظام، پوری امت کا نظام، طاغوت اور شیطان اور ابلیس کے نظام کو حق کہنے والا وہ کس منہ سے مسلمان ہوگا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، یہ تو ہمارے دین کا مسئلہ ہے. یہ دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو چھوڑا نہیں جاتا. یہ دین کا مسئلہ ہے. دین کے پیچھے جان جائے تب بھی جائے، مال جائے تب بھی. ہم نے دین کو تجارت نہیں بنایا. یہ تاجر تمہیں اور ملیں گے، اور دین پر کمائیاں کرنے والے اور ہوں گے. اور آخری بات سنو، جہاں تک محمد کریم کے صحابہ کا معاملہ ہے تو صحابہ کے دشمن، صحابہ کے بیری، صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے کو ہم کافر نہیں کہتے، قرآن کافر کہتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے کافر نہیں کہا، قرآن نے کافر کہا. ہم نے بیان کیا، سورۃ الفتح اٹھا، آخری رکوع پر صحابہ کی عظمتوں کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ قرآن بیان کرتے کرتے اور جہاں کوئی فرق نہیں کیا، پہلے کون، پچھلے کون، نیڑے کون، دور کون، ہم قوم کون، فرمایا والذین معہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو دیکھنا ہے محمد کی صحبت کو. والذین معہ، کوئی قریشی ہو، کوئی غیر قریشی ہو، کوئی حبش سے آئے، کوئی فارس سے آئے، کوئی ایران سے آئے، کوئی کہیں سے آئے، والذین معہ، فتح مکہ سے پہلے آئے بعد میں آئے، والذین معہ، جو محمد کا صحابی ہے، فرمایا اس کے بارے میں میری یہ گارنٹی ہے اس کا دل بھی صاف، اس کا دل بھی، اس کی عبادت بھی صاف. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس اندر سے بھی پاک، باہر سے بھی پاک. تو یا اللہ جو صحابہ کا دشمن ہو سکالر، کہتے ہیں کام خدمات بڑی ہے. خدمات ابو طالب دیا تھوڑیاں، خدمات ابو جہل کی کم تھی. تمہیں پتہ نہیں نا بیچارے ابو جہل کو بدنام کر کے سنتے ہو. خدا کی قسم ابو جہل کی خدمات دیکھو نا تو تمہارے ان مشرک بدتی مولویوں کا ابو جہل کے 1 فٹ کو نہیں پہنچتے. سارا سال ابو جہل ستو شہد اکٹھا کرتا تھا بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت کے لیے. آج مولوی کتنا خرچہ کرتا ہے، کعبہ کی خود صفائی کرتا. اور ابو جہل یہ وہ مکہ والے اس کو ابو الحکم کہتے، ابو الحکم چیف جسٹس آف مکہ اور جج اور فیصلہ کرنے والا. اور یہ ابو جہل، وقت کم ہو گیا کہیں ابو جہل پہ، ان مولویوں سے آپ ایک ہی بات سے اندازہ کر لیں، کعبہ بن رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے حرام کا پیسہ نہیں لانا،
آج مولوی مسجد کا اعلان کرتے ہیں، کسی مولوی نے کہا حرام کا پیسہ نہیں لانا، شرط لگائیے، بیٹھے ہیں لاؤڈ سپیکر کھول کے مائی انڈا دے گئی ہے، اے مائی فلانی شے دے گئی ہے، اے مائی فلانی شے دے گئی ہے، یہ پورے ہاکرے لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ ابو جہل نے کہا کہ کعبہ پورا تعمیر نہ بھی ہو سکے نا، کمائی حلال کی ہو حرام کی نہ ہو۔ تو خدمات ہیں، خدمات سب کی ہوتی ہے، لیکن خدمات کے ساتھ یہ جو نجاسات ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے خدمات لعنت بن جاتی ہے۔ اور فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، پڑھو لِیَغِیظَ بِهِمُ جو کسی ایک صحابی سے بغض رکھے، قرآن کہتا ہے وہ کافر ہے، خدمات ہے تب بھی وہ کافر، کوئی سکالر ہے تب بھی وہ کافر۔ یہ ہم کافر نہیں بنا رہے، ہم کافر بتا رہے۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، وہ کافر، اور اسی لیے امام یحییٰ ابن معین نے لکھا من شتم عثمان اور طلحہ، جو آدمی حضرت عثمان پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ رب کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری کائنات کی لعنت ہے۔ اور ایسے نہیں، من سب احد من اصحابی، جس نے کسی ایک صحابی پہ تبرہ کیا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اس لیے میرا بھائی، نظام محمدی کے مقابل ہم کسی نظام کو حق نہیں سمجھ سکتے، اور مشن محمدی کے مقابل ہم کسی کے مشن کو حق نہیں سمجھ سکتے، اور صحابہ کے بغیض کو، صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، صحابہ کرام کو ان کے تنقیدیں کرنے والا اور ان پہ جرح کرنے والا، اس کو ہم پکا زندیق اور لعنتی سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے پہ ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بآخر دعوانا